मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे भाई, जब इंसान पैदा होता है, अल्लाह कहते हैं मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उनसा, किसी को मर्द बनाया किसी को औरत। ये इसलिए अल्लाह एक ही जिन्स पैदा कर सकता था ना, एक ही जिन्स होती तो किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं होती। ये तो अल्लाह ने बनाई है भाई, नर मादा अल्लाह ने पैदा किए। क्यों? ताकि दोनों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन ना हो, इसलिए पैदा की है अल्लाह ने। या हो, बोलो ना, आप इतने घुन्ने क्यों बने हुए हो? अब अगर कोई ये चाहता है कि मेरे दिल में औरत का ख्याल ना, मैं इतना नेक बन जाऊं, एक्चुअली मैं बिल्कुल जैसे इतना तबलीग में मैं 4 महीने लगाऊंगा ताकि मैं बहुत शरीफ बन जाऊं, तो ये पागल है, ये फितरत से बगावत कर रहा है। तो पता नहीं क्या बने, वो बन जाएगा, वो जो मैंने कैंप में 2 देखे थे। तू ना इधर का रहेगा ना। तो अल्लाह तो कह रहा है मैंने तुझे आदमी बनाया इसलिए कि तेरी औरत की तरफ तबीयत माइल हो, तू उसे देखे तो तेरा दिल चाहे उसकी तरफ जाने को। और औरत को औरत इसलिए बनाया कि जब वो मर्द को देखे तो उसका दिल चाहे उसकी तरफ जाने को। लेकिन अल्लाह ने कहा कि इसमें एक भंगियों चमारों गधे घोड़ों वाला तरीका है, एक इंसानों वाला तरीका है। गधे घोड़ों का भी दिल चाहता है, गधा का दिल चाहता है गधी को देख के, घोड़े का दिल चाहता है घोड़ी को देख के। वो बगैर किसी एग्रीमेंट के, कोई पैगाम में निकाह, कोई गधे का बाप नहीं है कि गधे ने गधी के बाप से बात करके रिश्ता मांगना है। उनके यहाँ ये सेटअप, गधे को कोई गधी पसंद आए तो ये थोड़ी कि वो गधी के बाप के पास जाएगा और फिर लड़की वाले आएंगे तो लड़के वाले आएंगे। गधा अपनी ख्वाहिश पूरी करके ये जा और वो जा, खत्म। तो एक गधे घोड़ों वाला तरीका है जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये गधे घोड़ों वाला तरीका है। एक तरीका इंसानों वाला, पैगंबरों वाला, आदम अलैहिस्सलाम वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, मूसा कलीमुल्लाह वाला, इब्राहिम खलीलुल्लाह वाला। वो तरीका क्या है भाई? जो लड़की पसंद आ रही है, निकाह का बोलो, पैगाम भेजो, शादी हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो जहां हो जाए फिर वहां ठीक है। क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हर जगह आप जहां पसंद आ रहे हैं। लोग मुझे आके दिमाग खाते हैं कि जब हमने पैगाम भेजा वो मान नहीं रहे, तो मैंने कहा तो हम कई दफा ट्राई कर चुके हैं, हमारे नहीं माने तो तुम्हारा क्या मानेगा। तो यह है कि जहां कामयाब हो जाए वहां कर लेते हैं। आप क्या समझ रहे हो, जिस आदमी ने इतनी शादियां की हैं तो क्या हर जगह कामयाब हो गया होगा? 20 जगह हमने पैगाम भेजा, वहां से हमें ठेंगा मिला तो हम आ गए आराम से। हमने कहा चलो कहीं और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बुराई की तरफ आपने, बोलो, जिना की तरफ नहीं जाना, लड़कियों से दोस्तियों की तरफ नहीं जाना। कुरान साफ कह रहा है वाला मुत्तखिदाती अखदान, दोस्तियां मत लगाओ लड़कियों से। तो कुरान के अल्फाज हैं। इस्लाम में औरत की तरफ पहुंचने का निकाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इस्लाम ने इतनी आजादी दे दी क्योंकि इस्लाम मर्द की नेचर को जानता है। औरत की नेचर में और मर्द में फर्क है, इसलिए इस्लाम ने मर्द को इजाजत दी कि आप अगर सबके हुकूक पूरे करो तो, मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, कुरान कह रहे हैं आप कितनी कर सकते हो 4, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हो, तो खुदा कह रहा है, मैं निकाल थोड़ी सकता हूं ये आयत कुरान से। एक दिन क्या हुआ, तरावियां हो रही थी, पुरानी बात है, उस वक्त ना 4 शादियों का लफ्ज लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। बहुत मेरे पर जब भी 2 शादियों की बात करता लोग हैं भाई ये क्या बातें कर रहा है। मैं इत्तेफाक से तरावी भी मैं खुद पढ़ाता था, मैंने तरावी पढ़ाई तो यही वाली आयत आई, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अगर तुम अदल कर सकते हो तो 2-2, 3-3 और 4-4 से शादी करो। मुझे ख्याल है सलाम फेर के बोलूं कि अब तो मैं नहीं कह रहा, अब तो अल्लाह कह रहा है। मुझे ख्याल आ रहा है मैं सलाम फेरूं, बोलूं अब बताओ क्या नमाज तोड़ दूं या इस आयत को निकाल दूं या अगले साल ये वाली आयत ताप के पढ़ूं? कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। हकीकत है भाई, कभी ना कभी तो कब तक मेरे भाई? ये तो इस्लाम का इजमाई मसला है। तो मैं नहीं बोलूंगा, कल कोई और सरफिरा उठ के बोलना शुरू कर देगा। और ये खुदा ने हम पर एहसान किया, औरत पर भी एहसान किया। आपको एक औरत नजर आती है जिस पे शोकन आ रही है, करोड़ों लाखों औरतें जिनको जो शोहर से महरूम हो चुकी हैं, जो मुलाजमतें कर रही हैं, बॉस उनसे नाजायज फायदे उठा रहा है, उनके एम्प्लॉय उनसे नाजायज फायदे उठा रहे हैं उनकी मजबूरियों से। ऐसी हजारों लाखों औरतें हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई। उनको आप थोड़ी सोचोगे क्योंकि वो आपका हेडिक नहीं है, अल्लाह सोचेगा क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। इसलिए अल्लाह हमसे पूछ के कानून नहीं बनाता, अल्लाह कानून खुद बना के हमें बता देता है ये कानून है, इसको फॉलो करना है तुमने। इसलिए मेरे भाई जिना से के करीब मत जाओ और हलाल में बुखल से काम मत लो, क्योंकि हलाल से बचने का कोई सवाब नहीं मिलता। एक आदमी कहता है मैंने चूंकि एक शादी कर ली है, मैं दूसरी की जरूरत नहीं है। मुझसे लोग कह रहे होते हैं जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं आपको जरूरत नहीं, कौम को तो जरूरत है ना, औरतों को तो जरूरत है।
قوم کو ضرورت ہے بھائی, آپ کو ضرورت تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی 4 کی اجازت دی ہے, لوگوں عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب, جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا, اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی, کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, مت بری نیت سے دیکھو. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ بھیجو پیغام بھائی. اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں, ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں, اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں, ایسی کی تیسی جاؤ. اسٹائل یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس لیے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے, دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا نا, ہمارا انجام وہ ہوگا جو گورے کا انجام ہوا ہے. کیونکہ یہ بیانات سے نہیں حل ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی, کب تک وہ مسائل, اس کو تو زنا کی طرف جائے گی وہ. جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے, ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں, کیسے بچے گی وہ؟ ابھی جو میں نے واقعہ سنا ہے, ایک لڑکی 25 سال میں بیوہ ہوئی, 3 بچیاں اس کی, اس کا حل کیا زکوٰۃ اور فطرانے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کے خاندان کے, تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں. اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں, یہ پتہ نہیں کوئی ہوس کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ خدا کے. سوسائٹی کی ایسی کی بولو تیسی جاؤ, ہمیں خدا نے اجازت دی ہے تو کون ہوتا ہے کسی کا باپ روک کے دکھایا ہمیں. یہ اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے نا تو سب کا باپ روکے گا آپ کو. آپ کا باپ بھی روکے گا, باقی ہوگے. ابا سے بولو ابا آپ کے حقوق ہیں میں پورے کروں گا, لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دی ہے؟ جس خدا نے مجھے کہا ہے نا آپ کے سامنے اف نہیں کہنا, اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے ہو, حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو؟ 4. کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں یار, کلیم اللہ تھے اللہ کے. سلیمان علیہ السلام کی تو 100 بیویاں تھیں, پیسہ بہت تھا تو 100 رکھ لی انہوں نے. اب ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں 100 اور پھر آپ 100 افورڈ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ آگے آپ سمجھدار ہیں. تو اور یہ دماغ سے نکال دو, لیکن حقوق بھی پورے کرنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لٹکا کے چھوڑ دو ان کو. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو, زنا سے بچو میرے بھائی, برائی نہیں کرو. حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا, غیر مسلموں نے حلال کو آپشن جب اپنی سوسائٹی سے ختم کیا تو ولد الزنا, بچوں کی بھرمار ہو گئی. یہ چاہتے ہو کل یہی ہو تمہاری سوسائٹی کے ساتھ؟ نہیں چاہتے تو بالکل جو اسلام نے کہا ہے اس کو فالو کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخری بات جو میں نے کہا تھا نا, ایک مسئلہ دیکھو, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم نا تکلفات میں خود اپنا بھی بیڑا غرق کرتی ہے, دوسروں کا بھی. اب جیسے پانی یہاں رکھا ہوا ہے تو میرا دل چاہے گا میں پی لوں گا نا, ہر تھوڑی دیر میں آدمی مجھ سے پانی پلاؤں, مجھ سے پانی پلاؤں. یہ تکلفات چھوڑ دو بالکل, سمجھ رہے ہو؟ مہمان آیا, آپ نے گھر میں کھانا سامنے لا کے رکھ دیا, اس کی مرضی کھا لے, اس کی مرضی نہ کھائے. 1 کوفتہ کھائے, 2 کوفتے کھائے, پلیٹوں میں اٹھا کے ڈالو نہیں. یہ دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ صرف تکلفات ہیں. تم مہمان سے پیسے تھوڑی لے رہے ہو کوفتوں کے, تو وہ اپنی مرضی سے جتنا کھانا ہوگا کھا لے گا نا. اتنی بڑی ٹینشن ہے نا میرے لیے, جہاں جا رہے ہیں چائے پلاؤں, سب آپ کو جوس لے آؤں میں, نہیں بھائی جوس نہیں, لسی لے آؤں, نہیں لسی نہیں, آئس کریم لے آؤں, نہیں آئس کریم, اچھا پھر کھانا لے آؤں, میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے اب کوٹ دوں میں. یار میں بھی تو منہ ہے نا, اللہ نے مجھے بھی منہ دیا ہے, میں جو کھانا ہوگا بول دوں گا, منہ سے پھوٹ دوں گا. یار اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں, دے تو محبت رہے, پھر محبت میں کوٹ بھی نہیں سکتے نا اگلا. تو لیکن یہ ہمارے ہاں گوروں میں یہ چیز بڑی اچھی ہے. میں نے کہا نا گوروں میں ساری چیزیں بری نہیں ہیں, کانسیپٹ غلط ہے, لیکن کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں. ان کے ہاں یہ تکلفات نہیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے ہاں. ایک دفعہ وہ تو پوچھتے ہی نہیں, وہ نا وہاں تو اپنا خرچہ چل رہا ہے. لیکن اگر پوچھیں گے بھی نا تو یہ ہمارے والے تکلفات نہیں ہیں. پوچھ کے بندے کو مار دو. اندھی کے بچہ ہوا, چوم کے جان سے ہی مار دیا اس نے, کہ نظر تو آ نہیں رہا تھا اس کو. تو یہ تکلفات سے اپنی زندگی کو کیا کرو. مہمان آ گیا, کھانے کا پوچھو, 2-3 دفعہ پوچھ لو, تاکہ ایسا نہ ہو شرم میں اور کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں, سمجھ رہے, اور لا کے رکھ دیا تو جو کھانا ہے کھا لے. اس کے بعد ایک دفعہ تو میں لڑتے بچا ہوں, میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, لایا, پھر کھانا بھی کھلایا زبردستی, پھر میٹھا, میں نے کہا میں نہیں کھا سکتا میٹھا, میں نہیں کھاؤں گا, میں مر جاؤں گا میرے بھائی, میں نے سونا بھی ہے جا کے,
نہیں جی آپ کو کھانا پڑے گا، آپ کو کھانا پڑے گا، 1 چمچہ تو لیں آپ، 2 چمچے، 1 چمچے کے بعد اور لیں آپ، تو پھر نا آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. تو یہ تکلفات سے اپنی زندگی کو کیا کر دو. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تکلفات زیادہ ہیں، خدمت کم ہے. خدمت کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کا خیال کرنا. اب مثال کے پانی ہی نہ ہونا، پھر سامنے والا ٹینشن میں آ سکتا ہے کہ پانی رکھا ہوا ہی نہ ہو، پیاس لگ رہی ہے تو مانگنے دے شرما رہا ہوتا ہے کہ اب کون اٹھ کے جائے گا. لیکن جب ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو اب آپ اگر پوچھ رہے ہیں نا کہ پانی ڈالوں، پانی پلاؤں، اس کا مطلب آپ غلط کر رہے ہو. بھائی مجھے بھی پتا ہے نا، میں خود ڈال لوں گا یا کسی کو بول دوں گا، ایک چیز رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے خود بھی تکلفات سے بچیں، دوسروں کو بھی تکلفات سے بولو روکیں. اس کو زندگیاں، بچے پیدا ہوتے ہیں لفافے چل رہے ہوتے ہیں، بھائی موڈ ہے تو دے دو پیسے، نہیں ہے تو جاؤ نہیں دیں گے. کسی کے دباؤ میں آ کے نہ دولہے کو 5 روپے بھی دو. آپ دولہے کی جب شادی ہوتی ہے جاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں کہ یار لفافے میں کچھ لے کے جانا پڑے گا، نہیں تو دولہا ناراض نہ ہو جائے. بولو نہیں لے کے جاؤں گا، ناراض ہوتا ہے ہونے دو. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی سے ہوتا ہے، جاؤ بھاڑ میں، ہماری ایسی کی تیسی. اب میں نے جب میرے گھر والے کہیں جاتے تھے نا، بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے کہتے تھے ان کو 500 روپے یا 5000 دینے لفافے میں، کہتے نہیں دینے. گھر والے کہتے تھے وہ کیا سوچیں گے، میں نے کہا بھاڑ میں جائے سوچتے رہے. ہم نے دوسری جب کی تھی تو اس وقت نہیں سوچ رہے تھے لوگ کتنا برا سوچ رہے تھے. بھائی ہماری مرضی یار، جب ہمارا موڈ ہوگا ہم دیں گے، کسی کے مشورے پہ یا کلچر کی وجہ سے تھوڑی ہم دیں گے. میرے بعض دوستوں کی شادی ہوئی، ان کو یقین تھا کہ مفتی صاحب کچھ نہیں دیں گے، ان کو میں نے لفافے میں رقم ڈال کے دے دی، وہ خوش ہوئے، وہ ہدیہ ہے. اور آج جن لوگوں کو ہم نے پیسے نہیں دیے نا، آج وہ خوش ہیں، کیونکہ ان کے 1-2 ہوئے، ہمارے ماشاءاللہ 17.25 یا 17، مجھے بھی صحیح 17.25 یا 17.25. خیر، تو وہ تو سارا دن ہمیں پیسے ہی دیتے رہتے نا بیٹھ کے، تو ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں تھی، پراپرٹی خرید لیتے. تو وہ آج خوش ہیں کہ نہ مفتی صاحب نے ہمارے بچوں پہ ہمیں کچھ دیا، نہ ان کے بچوں پہ ہمیں کچھ دینا ہے، ورنہ آج ان کا بیڑا غرق ہو جاتا، ہر تھوڑے دن بعد لفافہ آ رہا ہوتا. تو نہ جب میں پہلی شادی ہوئی تھی، میں جب دولہا بنا تھا، میں نے لوگوں کو دعوت نامے پہ لکھ دیا کہ مجھے کوئی گفٹ نہ دے، لفافے میں کوئی پیسے نہ لے کر آئے. تو صرف ایک بوڑھے بابا تھے، وہ زبردستی دیے تو ان کے اکرام میں لے لیے، ورنہ پابندی لگا دی. آج وہ خوش ہیں کہ اگر ہم دے دیتے نا تو پھر یہ تو بار بار دیتے ہی رہ رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے مفتی صاحب تو، ٹھیک ہے نا. اب جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے فری میں جانا ہے، کھانا کھا کے واپس آنا ہے. تو بھائی زندگی سکون کی گزارو، خود بھی ٹینشن میں نہیں رہو، دوسروں کو بھی ٹینشن مت دو. یہ لفافے بازیاں ولیموں میں، شادیوں میں پابندیاں لگاؤ ان کے اوپر، ایسی کی تیسی یار، پھر بچے اسپیڈ سے پیدا کرو تو آپ کا سارا خرچہ اسی پہ ہوگا، ادھر ادھر دینا نہیں پڑے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.